اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النکاحی، یہ کتاب نکاح کے احکام کے بیان میں ہے۔ دیکھیے، کتاب النکاح کی ابتدا کرنے سے پہلے چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ نکاح کی لغوی تحقیق۔ نکاح کی لفظی معنی وطی کے بھی ہیں اور عقد کے بھی ہیں۔ پھر بعض نے پہلے معنی کو حقیقت اور دوسرے کو مجاز قرار دیا ہے، جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ یعنی وطی جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی کون سے ہیں؟ عقد۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے، یعنی عقد کے معنی میں حقیقت اور وطی کے معنی میں مجاز ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اب نکاح کی اصطلاحی تعریف: وہ ایسا عقد ہے جو مل کے متعہ کے لیے مفید ہو۔ چنانچہ نکاح کے ذریعے مرد کے لیے عورت سے نفع اٹھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نکاح جو ہے کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے، بلکہ دوسرے مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک نکاح مالی معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ اب اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جب شہوت کا غلبہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ایسا شخص جس پر کیا ہے؟ شہوت کا غلبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مہر اور نفقہ پر قدرت رکھتا ہے اور زوجیت کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر نکاح نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر جو ہے کیا ہے؟ شہوت کا غلبہ نہیں ہے، تو پھر ظاہریہ کے نزدیک اس صورت میں بھی نکاح کیا ہے؟ فرض عین ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ زوجیت کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو۔ جمہور حضرات کے نزدیک ایسی صورت میں نکاح کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ پھر امام شافعی کے نزدیک نکاح کیا ہے؟ صرف مباح ہے، اور نفلی عبادات کے لیے خود کو فارغ کر لینا نکاح میں مشغول ہونے کے مقابلے میں افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک انسان ہے وہ خود کو جو ہے نفل عبادات کے لیے کیا ہے؟ نکاح میں مشغول نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے؟ نفل عبادات کے لیے خود کو فارغ کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ یہ اس کا افضل عمل ہے، بخلاف اس شخص کے جو کیا کر رہا ہے؟ نکاح میں مشغول ہو رہا ہے اور نفل عبادات سے رک رہا ہے۔ اب ہمارے نزدیک جو ہے کیا ہے؟ مشہور قول جو ہے یہی ہے کہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور قدرت کے باوجود جو ہے کیا ہے؟ نکاح کو ترک کرنا خلاف اولا ہے۔ اب کتاب کی طرف دیکھیے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے، بلفظین، ایسے دو لفظوں سے، یعبر بہما عن الماضی، کہ جن دونوں سے تعبیر کیا جائے ماضی کو، او یعبر، یا تعبیر کیا جائے، باحدہما، ان میں سے ایک، عن الماضی، ماضی سے، والآخر، اور دوسرا، عن المستقبل، مستقبل سے، مثلا ان یقول زوجنی، مرد نے کہا کہ میرا نکاح کر دو، فیقول، تو جواب میں کہے زوجتک، میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تشریح سنیے۔ نکاح جو ہے کیا ہے؟ ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے، اور معاملہ جو ہے کیا ہے؟ ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، اس لیے نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ایجاب و قبول دونوں جو ہے کیا ہے؟ دونوں لفظ جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایجاب کا بھی اور قبول کا بھی فعل ماضی کے ہوں تب نکاح ہوگا، کیونکہ معاملات میں بات کا پختہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہ بات فعل ماضی میں ہی ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جب کسی چیز کا وقوع یقینی ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ ماضی کے صیغے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ اگر استقبال کا صیغہ مراد لیں تو نکاح کرنے کا صرف کیا ہوگا؟ وعدہ ہوگا۔ آگے دیکھیے، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ عبارت کی طرف دیکھیے۔ او یعبر باحدہما عن الماضی والآخر عن المستقبل، یہ دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ ایجاب یا قبول میں سے ایک کو فعل ماضی سے تعبیر کیا ہو اور دوسرے کو فعل مستقبل سے، یعنی امر کے صیغے سے تعبیر کیا، تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ یا تو دونوں فعل ماضی ہو، یا کیا ہو؟ ایک امر کا ہو اور دوسرا ماضی کا، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجاب کرنے والے نے امر کے صیغے سے، جس کو مستقبل کا صیغہ کہتے ہیں، سامنے والے کو نکاح کا وکیل بنایا،
اور سامنے والے نے دونوں جانب سے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور نکاح کرا دیا تو نکاح ہو جائے گا، دونوں جانب سے۔ یہاں بھی فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور امر کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ سامنے والے کو نکاح کا وکیل بنانے کے لیے ہوا ہے، تو جب فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا تو نکاح جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَيْنِ، اور نہیں منعقد ہوتا نکاح مسلمانوں کا، الا مگر بحضور شاہدین، مگر دو گواہوں کی موجودگی میں، حرینی جو دونوں آزاد ہوں، بالغینی بالغ ہوں، عاقلینی عاقل ہوں، مسلمینی مسلمان ہوں، او رجل و امرأتینی یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولا کانوا او غیر عدول عادل ہوں یا غیر عادل ہوں۔ اب دیکھیے یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ شرائط نکاح بیان کر رہے ہیں، نکاح کے لیے جو چیزیں شرط ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ مجلس عقد میں، یعنی جس مجلس میں نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے، دو گواہ کیا ہے؟ موجود ہوں، اور ان دونوں گواہوں کا آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر یہ دونوں گواہ مرد نہ ہوں بلکہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور گواہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، تب بھی نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، کیا بغیر گواہوں کے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں دو مذاہب ہیں۔ امام مالک کے نزدیک گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اعلان کو، مطلب تشہیر کرنے کو، اعلان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب امام مالک کی دلیل کیا ہے؟ کہ زنا جو ہے سرن یعنی پوشیدہ طور پر ہوتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح کیا ہے؟ اعلانیہ ہو، تاکہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ فرق واضح ہو جائے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی وہ ہے جو اپنا نکاح بغیر گواہ کے کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ نکاح جس طرح دو مردوں کی شہادت سے، مطلب گواہی سے منعقد ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نکاح کے لیے جو ہے کیا ہے؟ دو گواہ ہونا شرط ہے۔ اب وہ دونوں یا تو کیا ہو؟ آدمی ہوں، یا کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ دو عورتیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرد کے مقابل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو دونوں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں۔ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے اگر ہوں تو گواہ، پھر جو ہے نکاح درست نہیں ہوگا۔ یا پھر کیا ہے؟ دونوں عورتیں ہوں یا چار عورتیں ہوں، تو اس صورت میں نکاح جو ہے کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا۔ صرف دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کیا ہے؟ دونوں مرد ہوں، اور دوسری صورت کیا ہے؟ ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔ امام احمد کا مذہب بھی کیا ہے؟ یہی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نکاح میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور عورتوں کی گواہی اس باب میں کیا ہے؟ نکاح کے معاملے میں عورتوں کی گواہی کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، واستشہدوا، اچھا، او محدودین فی قذف، یا زنا کی تہمت لگانے میں سزا پائے ہوئے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کو ثابت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اس پر حد قذف لگ گئی ہو، ایسے محدود فی القذف گواہوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ دیکھیے نکاح کے جو گواہان ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا ہے وہ محدود فی القذف ہو۔ محدود فی القذف کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی ہے، اس نے کیا کیا؟ کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی، اور پھر وہ اس تہمت کو، آپ نے پڑھا ہے کہ چار گواہ لانا کیا ہے؟ نکاح کی جو کسی پر نکاح کی تہمت لگائے تو اس کے لیے پھر چار گواہ لانا ضروری ہے۔ اگر جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ثابت نہ کر سکا اپنی تہمت کو، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ پھر اس پر حد قذف لگ گئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدود فی القذف۔ تو ایسے محدود فی القذف گواہوں کی موجودگی میں بھی نکاح کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ محدود فی القذف تحمل شہادت کا اہل ہے، یعنی شہادت کو اٹھانے کا اہل ہے، البتہ اگر کبھی مجلس میں قضا میں گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں ان کی موجودگی میں یہ شہادت کو اٹھانے کے اہل ہیں، تو ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہیں۔ گواہ بن سکتے ہیں لیکن گواہی نہیں دے سکتے۔ آگے دیکھیں، فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ، اگر نکاح کرے کوئی مسلمان ذمیتاً کسی ذمیہ عورت سے، بشہادت ذمیین دو ذمیوں کی گواہی کے ساتھ، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و ابی، اچھا،
و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، تو جائز ہے شیخین کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال محمد، اور فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، لا یجوز، کہ جائز نہیں ہے، الا ان یشہدا، مگر یہ کہ گواہ بنائے، شاہدین مسلمین، دو مسلمان گواہوں کو۔ اب دیکھیے صورت مسئلہ کیا ہے، گواہوں کے لیے جو ہے پچھلے مسئلے میں کیا ہے، گواہوں کے لیے مسلمان ہونا شرط بتلایا گیا تھا۔ اب دیکھیے اس مسئلے میں کیا صورت مسئلہ فرما رہا ہے کہ ایک مسلمان نے کیا کیا، ذمیہ عورت سے شادی کی۔ ذمی وہ کافر ہے جو دارالاسلام میں کیا ہے ٹیکس وغیرہ دے کر رہتے ہیں اور اطاعت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، خواہ کیا ہوں، ہندو ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی۔ لیکن جو ہے کیا ہے، کتاب میں جو ذمیہ ہے اس سے مراد کیا ہے، اہل کتاب ہے، یعنی یا جو کیا ہو، یہودی ہو یا نصرانی یعنی عیسائی وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، کافر یا ہندو وغیرہ مراد نہیں ہے۔ ذمیہ سے کیا مراد ہے، صرف اہل کتاب مراد ہے، یعنی یہودی یا نصرانی، کیونکہ مسلمان کا نکاح صرف کتابیہ سے جائز ہے، غیر کتابیہ سے جائز نہیں ہے۔ کتابیہ وہی ہے جنہیں جو ہے کیا ہے، کتاب دی گئی ہو، اہل کتاب ہو، مثلا یہودی جو ہیں یا عیسائی وغیرہ جو ہیں ان پر جو ہے کتاب نازل ہوئی تھی تو ان سے جو ہے نکاح درست ہے، ان کے علاوہ جو باقی ہیں ان سے نکاح درست نہیں۔ اب صورت مسئلہ سنیے کہ مسلمان نے یہودیہ یا نصرانیہ سے شادی کی، دو یہودی یا دو نصرانی کی گواہی سے، تو شیخین کے نزدیک جو ہے کیا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ ذمیہ کی شادی بھی دو مسلمان گواہوں کے علاوہ سے نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے کیا ہے، ایک مسلمان نے کیا کیا، ذمیہ سے شادی کی، دو ذمیوں کی گواہی، دو ذمی گواہ جو ہیں ان کی موجودگی میں، تو کیا ہے، نکاح درست ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا شیخین کے نزدیک۔ امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں ذمیہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شیخین کی دلیل کیا ہے، ذمی مسلمان کے نقصان کے لیے گواہی دینا چاہے تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کے فائدے کے لیے گواہی دے تو وہ گواہی کیا ہے، قبول ہے۔ اور اس مسئلے میں دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نکاح کا، اس میں یہودی یا نصرانی عورت کا جسم مسلمان کے قبضے میں آ رہا ہے، لیکن جب نکاح کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ذمیہ عورت مسلمان کے ماتحت ہو جائے گی، جو مسلمان کے کیا ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ذمی کیا ہے، مسلمان کے فائدے کے لیے جو ہے کیا ہے، گواہی دے تو وہ قبول ہے، اسی لیے یہ گواہی جو کیا ہے، گواہی جو ہے کیا ہوگی، مقبول ہوگی۔ آگے دیکھیے، ولا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء، اور جائز نہیں ہے للرجل آدمی کے لیے، ان يتزوج یہ کہ شادی کرے، بامه اپنی ماں سے، ولا بجداته اور نہ اپنی دادی سے، من قبل الرجال مردوں کی طرف سے ہو، والنساء یا عورتوں کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں، اپنی دادی، اپنی نانی سے شادی کرنا حرام ہے۔ باپ کی طرف سے جو ماں ہوتی ہے اس کو دادی کہتے ہیں، اور ماں کی جانب سے جو ماں ہوتی ہے اس کو نانی کہتے ہیں۔ دیکھیں من قبل الرجال تو اس سے کیا مراد ہے، دادی، والنساء اس سے کیا مراد ہے، عورتوں کی جانب سے، مطلب ماں کی ماں، تو وہ کیا ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، تو ان سب سے جو ہے کیا ہے، نکاح حرام ہے۔ ولا ببنتہ اور نہ اپنی بیٹی سے، ولا ببنت ولدہ اور نہ اپنے بیٹے کی بیٹی سے یعنی پوتی سے، وان سفلت اگرچہ نیچے تک ہوں۔ تشریح سنیے، اپنی بیٹی اسی طرح اپنی پوتی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ آیت میں ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس آیت میں صراحت ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور بیٹی کے اندر جو ہے پوتی اور نواسی بھی داخل ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، چاہے کیا ہے، دیکھیں پوتی ہو یا پڑ پوتی ہو یا پھر اس سے بھی نچلے درجے کی پوتی ہو، نواسی ہو یا کیا ہے، نواسی کی بیٹی ہو، یا پھر اس طرح نیچے تک، کتنے ہی نیچے تک ہوں، ان سب سے جو ہے کیا ہے، نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ سب جو ہے کیا ہے، بیٹی میں داخل ہیں۔ آگے دیکھیں، ولا باختہ ولا ببنات اختہ اور نہ اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے، مطلب اپنی بھانجیوں سے، ولا بعمتہ اور نہ اپنی پھپھی سے، ولا بخالتہ اور نہ اپنی خالہ سے، ولا ببنات اخیہ اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے، مطلب اپنی بھتیجوں سے، ان سے بھی نکاح کیا ہے، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ دلیل کیا ہے، واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، ان سب کا عطف حرمت علیکم امہاتکم والے پر ہی ہے، کیا ہے، تم پر حرام کی گئی ہے
اخواتکم اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں۔ آگے دیکھیے ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، اور نہ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ چاہے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے کیا ہے، ساس کی حرمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ بأم امرأته، بیوی کی جو ماں ہے وہ کیا ہوگی، ساس ہوگی۔ اب بیوی کے ساتھ، بیوی ہے ایک انسان کی، اس کی ماں کے ساتھ جو ہے نکاح کیا حرام ہے، پھر چاہے جو ہے بیوی کے ساتھ جماع، صحبت یا دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں ساس کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ کیونکہ دیکھیے آیت میں کیا ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ دخول نہ کیا ہو تو حلال ہے، اس لیے مطلق ذکر ہے، اس لیے جو ہے بیوی سے دخول نہ بھی کیا ہو تب بھی جو ہے کیا ہے، ساس حرام ہوگی۔ آگے دیکھیے ولا بابن امرأته التي، اور اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ، التی وہ بیٹی، وہ بیوی، دخل بہا جس کے ساتھ دخول کر لیا ہو، سواء برابر ہے، کانت فی حجرہ کہ اس کی پرورش میں ہو، او فی حجر غیرہ یا دوسرے کی پرورش میں ہو۔ صورت مسئلہ سنیے، ایک عورت سے نکاح کیا لیکن ابھی اس سے صحبت نہیں کی اور اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ مثلا دیکھیں زید ہے، اس نے فاطمہ کے ساتھ جو ہے کیا کی، شادی کی، لیکن ابھی جو ہے اس کے ساتھ جماع، صحبت، دخول وغیرہ نہیں کیا، اور فاطمہ جو ہے اس کی کیا ہے، پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی، پھر اس نے زید کے ساتھ شادی کر لی۔ ابھی زید نے اس کے ساتھ شادی کی لیکن اس کے ساتھ دخول وغیرہ نہیں کیا اور اس کو طلاق دے دی، تو زید جو ہے فاطمہ کی جو پہلے شوہر سے بیٹی ہے اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے اس زید نے فاطمہ کے ساتھ صحبت کر لی، یہی مسئلہ جو ہے کیا عبارت میں مذکور ہے، دخل بہا سواء کانت فی حجری او فی حجری غیرہ، اگر جو ہے زید نے کیا کیا، فاطمہ کے ساتھ شادی کی اور پھر اس سے صحبت کر لی، تو اب اس کی بیٹی جو اس کی پہلے شوہر سے ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ بیٹی اس بیوی کی پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ آیت میں اس کی صراحت ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے ولا بامرأتی ابیہ ولا اجدادہ، اور نہ اپنے باپ کی بیوی سے، ولا اجدادہ اور نہ اپنے دادا کی بیوی سے، ستیلی ماں جس سے باپ نے نکاح کیا، اسی طرح اپنی دادی یا ستیلی دادی جس سے دادا نے شادی کی، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آیت میں حرمت کا کیا ہے، ثبوت ہے، ولا تنکحوا اور نکاح نہ کرو، ما نکح آباؤکم من النساء ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، الا ما قد سلف مگر جو گزر گیا، یعنی جو گزر گیا وہ کیا ہے، معاف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ولا بامرأت ابنہ ولا بنی اولادہ، اور نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے اور نہ پوتوں کی بیوی سے، یعنی اپنی بہو سے بھی جو ہے کیا ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے بہو ہوتی ہے، اپنی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح پوتیوں کی بیوی سے نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ آیت میں کیا مذکور ہے، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں حرام کی گئی ہیں۔ اب دیکھیے آیت میں وحلائل ابناء، ابناء جو ہے کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں پوتے کی بیوی بھی داخل ہوں گی، البتہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی جو ہے کیا ہے، حلال ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ولا بأمہ من الرضاعۃ، اور نہ اپنی رضاعی ماں سے، ولا بأختہ من الرضاعۃ، اور نہ اپنی رضاعی بہن سے۔ اب دیکھیں یہاں سے جو ہے کیا کر رہے ہیں، رضاعی جو محرمات ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں، مطلب رضاعی طور پر جو عورتیں حرام ہیں وہ ماں جس سے پیدا تو نہیں ہوا لیکن کیا ہے، اس نے بچپن میں اس کو دودھ پلایا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، رضاعی ماں کہتے ہیں، اس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح رضاعی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ آیت میں اس کا ثبوت ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں، أَرْضَعْنَكُمْ جنہوں نے کیا کیا، تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری وہ بہنیں، مِنَ الرَّضَاعَةِ جو کیا ہیں، رضاعت سے ہیں۔ تو رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے بھی نکاح کرنا جو ہے کیا ہے، حرام ہے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔